اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے جو مشرکین کے نظریات تھے، گمراہ نظریات، باطل، ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے پہلے ان کے جو نظریات ہیں، گمراہیاں ہیں، ان کو بیان کیا تھا۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ان کا رد اور ان کا جواب آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو بیان کیا تھا جو شرک کیا ہے اور کس طرح مشرکین میں شرک موجود تھا۔ پہلے اس پہلی گمراہی کو بیان کیا، پھر اس کے بعد تشبیہ کو بیان کیا، اور یعنی تشبیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی صفت اللہ میں ثابت کرنا، یہ تشبیہ ہے۔ جیسے صاحب اولاد ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا ایسے اور مشرکانہ نظریات، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو دوسری گمراہی حضرت شاہ ولی اللہ نے جو بیان کی مشرکین کی، وہ تشبیہ ہے۔ اور تیسری گمراہی کے بارے میں بتایا ہمیں، وہ تحریف ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو چوتھی گمراہی ہے وہ ہے جحود الآخرہ، آخرت کا انکار۔ اور پانچویں گمراہی استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو محال سمجھنا، ناممکن سمجھنا۔ اور پھر آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ نے مشرکین کی ایک مثال، نمونہ پیش کیا اور اپنے دور کے حساب سے پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد خلاصتاً حضرت شاہ ولی اللہ نے مشرکین کے نظریات، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کی تشریف آوری ہے، اور قرآن مجید میں کس طریقے سے پھر دلائل کو بیان کیا گیا ہے، وہ پھر خلاصتاً حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کر دیا آخر میں۔ اب جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے جواب، یعنی قرآن نے کس طریقے سے ان مشرکانہ اور باطل نظریات کا رد کیا ہے اور ان کا جواب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو شرک ہے، چونکہ وہاں پر بھی شرک کیا ہے اس کا بیان تھا، تو اس لیے سب سے پہلے شرک کا رد حضرت شاہ ولی اللہ کر رہے ہیں۔ اور آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اولاً، یعنی پہلی بات، یعنی قرآن مجید نے کس طرح مشرکانہ نظریات کو رد کیا، تو پہلے تو یہ بات بیان کی کہ اولاً بمطالبتہم بالدلیل علی ما یزعمون، پہلا طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ ان سے دلیل کا مطالبہ کیا اس پر جو وہ خیال کرتے تھے، جو ان کا یقین اور ایمان تھا، اس پر انہوں نے قرآن مجید نے دلیل کا تقاضا کیا، یعنی طلب الدلیل پہلے تو یہ ہوگی۔ اور پھر اس سے آگے صرف دلیل کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ وَنَقْدِ تَمَسُّكِهِمْ بِتَقْلِيدِ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء کی تقلید، یہ جو انہوں نے یہ طریقہ جو اختیار کیا اس کا بھی نقض کیا۔ یعنی نقض سے مراد یہ کہ توڑا۔ تو ایک تو دلیل مانگی ان سے کہ جو ان کے نظریات اور یقین اور ایمان اور خیالات ہیں اس پر دلیل دو، اور دوسری بات یہ کی گئی کہ اپنے آباء کی جو وہ تقلید کرتے تھے، اور اس تقلید پر جو وہ جڑے ہوئے تھے اور جو منسلک تمسک ان کا تھا، جیسے ہم حدیث میں آتے ہیں تمسک بالقرآن، قرآن سے جڑنا، تو ان کا جو تقلید، اپنے آباء کی تقلید اور ان کی پیروی میں جو تمسک تھا اور وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس کو توڑا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے پہلا، قرآن مجید میں اس کا بیان ہے۔ یعنی اگر ہم اس پر بات کریں تو ایک دو آیات میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا،
کہ ہم تو اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں جس پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ ان کے جو آبا ہیں ان کو کسی شے کی عقل ہی نہ ہو، سمجھ ہی نہ ہو، اور وہ ہدایت پر نہ ہو، تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ ایک تو یہ انداز یعنی اختیار کیا گیا، اور قرآن پاک نے یہ کہا کہ ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر ظن کی، گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں تم مگر صرف اٹکل پچو کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، یعنی اسپیکولیشن ہے، اندازہ ہے، بس اسی پر ہی تمہارا ایمان اور یقین ہے، اس میں کوئی مضبوطی اور ثبات اور کوئی اس میں استحکام نہیں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایک تو پہلا طریقہ یہ ہو گیا، اس پر بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جس طریقے سے ان کے باطل نظریات کا، مشرکانہ نظریات کا قرآن مجید نے رد کیا ہے۔ چونکہ اب وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ایک ہی پہلو کو لے کر اور ایک ہی قسم کو لے کر اور قرآن کا ایک جو انداز دلیل ہے اس کو ہم صرف بیان کریں، تو ضمناً یعنی مثال کے طور پر ایک دو باتیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 ہے، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انداز سے ان کی دلیل کو رد کیا کہ جس کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ نے اشارہ کیا اور یہاں پر پہلی قسم کو لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد شرک کو رد کرنے میں جو دوسرا طریقہ، دوسرا جو بیان ہے قرآن مجید کا، وہ یہ ہے کہ بِإِثْبَاتِ عدم تساوی بین ہؤلاء العباد و بین الرب تبارک و تعالی، کہ عدم مساوات کو ثابت کرنا ہے، بیان کرنا ہے ان بندوں کے درمیان اور رب تبارک و تعالی کے درمیان، یعنی یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی یہ بتانا، یہ دکھانا کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو پتھر کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے، یہ جو کچھ بھی ہیں یا مردہ ہیں، یہ تو انسان کی سطح پر بھی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ ارادہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ الوہیت کے مقام تک بھلا یہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ خود اسی بات کو بیان کیا، وہ بیان اختصاصہ تعالی باستحقاق اقصی غایت التعظیم بخلاف ہؤلاء العباد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختصاص کا بیان ہے اس استحقاق کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ انتہائی تعظیم کی حقدار ہے، ڈیزرو کرتی ہے، مقابل ان بندوں کے، ان عباد کے، یعنی جن کو تم نے اللہ کی جگہ دے دی۔ یہ شرک کے باب میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پڑھا تھا کہ وہ اس طرح ان چیزوں کو، یا جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو علماء ہیں، فقہا ہیں، یا جو ان کے ہیروز ہیں، جو بڑے لوگ ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کا وزیر، ایک سفیر، ایک نمائندہ کے طور پر بنا لیا کہ اللہ نے اپنے اختیارات جزوی طور پر ان کو شفٹ کر دی، ان کو دے دیے، اور پھر آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے پھر بذات ہی ان کو معبود بنا لیا۔ تو یہاں پہ قرآن مجید نے اس طریقے سے رد کیا اور یہ بتایا ہے کہ بھئی کسی قسم کی مساوات ان میں ممکن نہیں ہے۔ یہ یعنی دوسری دلیل یا دوسرا بیان یہاں پر کیا گیا، یعنی مثال کے طور پر دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ فاطر میں آیت نمبر 3 ہے، یہاں پہ فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اور خالق بھی ہے اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، لا الہ الا اللہ، نہیں معبود مگر وہ، فانا تؤفکون، تو تم کہاں دھوکہ کھائے جا رہے ہو، کہاں الٹے جا رہے ہو۔ تو یہاں پر یعنی دوسری جو دلیل اور دوسرا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ عدم مساوات موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ ہے وثالثاً ببیان اجماع الانبیاء علی ہذہ المسألۃ کما قال تعالی، اور تیسری یہ بھی شرک کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دلیل دی یا رد کیا شرک کو، وہ اس طریقے سے
کہ انبیاء کا کونسنسس ہے، اجماع ہے اوپر اس مسئلے کے. ہر نبی قرآن مجید بیان کرتا ہے، سورۃ الشعراء کو دیکھ لیجئے، سورۃ الاعراف کو دیکھ لیجئے، اور دیگر سورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو بھی پیغمبر آیا تو سب سے پہلے اس نے یہی کہا کہ انی عبداللہ، ایک تو میں اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے تعلیم ہر پیغمبر کی یہی ہے، پہلا نقطہ ہی یہی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے، یعنی اس طریقے سے قرآن نے شرک کو رد کیا. یہاں پہ ایک آیت بیان کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک میں ایک ہی معبود ہوں پس میری ہی عبادت کرو. یہ یعنی ایک آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے اجماع کو، ان کی تاریخ کو، ان کی تعلیم کو بیان کر دیا. اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو پورے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہے، دنیا میں ان کی تشریف آوری ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان میں پہلا نقطہ ہمیں توحید نظر آتا ہے. یہ تیسری بات، تیسرا نقطہ ہو گیا. اب چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیانی شناعت عبادت الاصنامی، کہ چوتھا نقطہ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جو قباحت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. وَأَنَّ الْأَحْجَارَ سَاقِطَةٌ عن مرتبۃ الکمال الانسانی فکیف ینال مرتبۃ الالوہیہ، کہ جو پتھر ہیں یہ تو انسانی کمال کے مرتبے سے بھی، کمال انسانی کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے ہیں، خالی ہیں. فکیف ینالون مرتبۃ الالوہیہ، یہ الوہیہ کے درجے میں بھلا کس طرح پہنچ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے، یہ سورۃ الحج ہے، اس کی آیت نمبر 73 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ مثال ایک دی جاتی ہے تو ذرا اس کو توجہ سے سنو. استمعوا، جیسے قرآن کے بارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سننے کے لیے، یعنی لسن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، ویسے تو ہیئر ہوتا ہے تو اسمع، تو یہاں پر کہا توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یعنی وہ تو ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے. ولا وجتمعوا لہ، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اس کے لیے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین کر، ان بتوں سے چھین کر چلی جائے کوئی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، تو کتنے یہ کمزور ہے طالب اور مطلوب، عابد اور معبود، یہ کتنے کمزور ہیں. یعنی عبادت جو جس کی جاتی ہے وہ تو اپنی ناک سے مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، اور یہ دیکھو یہ کتنے کمزور ہیں یہ مانگنے والے، یہ طالب، کہ جو مطلوب سے مطلوب اتنا کمزور ہے، اور طالب کی حیثیت دیکھو فکری طور پر یا عقیدے کے حوالے سے کہ یہ کتنے کمزور ہے کہ ایک کمزور شے سے یہ مانگ رہے ہیں. یہ ہم نے چوتھی قسم شرک کے رد میں، اور آخر میں فرماتے کہ وَهَذَا الرَّدُّ مَسُوقٌ، اور یہ رد بیان کیا گیا ہے لِقَوْمٍ يَعْتَقِدُونَ، اس قوم کے لیے کہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، اس قوم کے لیے کہ جو اعتقاد رکھتی ہے اصنام کا، بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے، معبودتاً لذواتہا، کہ یہ بالذات یہ معبود ہیں. اس پر ہم نے گزشتہ سیشن میں، گزشتہ کلاس میں تفصیل سے بات کی تھی کہ گریجولی یہ لوگ آگے بڑھے تھے. مشرکین پہلے صرف وزیر کی حد تک تھے، مشیر اور سفیر کی حد تک تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی اختیارات دیے ہیں اور اللہ کے پاس کلی اختیار
اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے کچھ اپنے اختیارات ان کو بانٹ دیے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر انہوں نے ان کی عبادت کرنا، پوجا کرنا شروع کر دی، پرستش کرنا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان پر چڑھاوے چڑھانا، جسے قربانی جانور کرنا، یہ سب کچھ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر رد الاشراک، اشراک کا رد، شرک کا رد یا شرک کا جواب، یہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے جی رد التشبیہ۔ چونکہ گزشتہ سیشن میں ہم نے، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ پہلے تو حضرت شاہ ولی اللہ نے جو گمراہیاں ہیں مشرکین کی وہ بیان کر دی، شرک ہے، تشبیہ ہے، تحریف ہے، آخرت کا انکار ہے، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے یہ عقائد باطلہ ہیں، ان کو اب اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ رد کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کس انداز سے اور کس طریقے سے ان کے عقائد کو رد کیا گیا اور دلائل کیا دیے گئے۔ اب ہم آتے ہیں رد التشبیہ پہ، اور تشبیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مخلوق کی کسی صفت کو خالق کے لیے ماننا یہ تشبیہ ہے، اور شرک ہوتا ہے کہ خالق کی کسی اختصاصی صفت کو، صفت اختصاص کو، خاص جو اللہ کے ساتھ ہے، اس صفت کو بندوں کے لیے مان لینا، تو یہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ رد التشبیہ، تشبیہ کا رد، یا جواب التشبیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تشبیہ کا جواب۔ اب یہ عبارت تقریباً وہی عبارت ہے جو پیچھے ہم پہلے رد الاشراک میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اولاً بمطالبتہم بالدلیل علی دعواہم، کہ دلیل کا ان سے مطالبہ ان کے دعویٰ پر، جو ان کا دعویٰ ہے اس پر ان سے دلیل طلب کرنا۔ وَنَقْدِ تَمَسُّكِهِمْ بِتَقْلِيدِ آبَائِهِمْ، اور جو وہ استدلال کرتے ہیں اپنے آبا کی تقلید کے ذریعے سے، اس کو نقض کرنا، اس کو توڑنا، یہ پہلی جو قسم ہے وہ یہ بیان ہوتی ہے۔ اب قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے، کہ مثال کے طور پر سورۃ الصافات ہے، آیت نمبر 151 سے 150 یا 49 سے لے کر غالباً آگے تک ہے یہ آیت۔ الا انہم من افکہم لا یقولون، کہ یہ لوگ خبردار کہ بے شک یہ اپنے من گھڑت باتوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ولد اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ والد ہے اللہ۔ وانہم لکاذبون، اللہ کہتا ہے یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیٹوں پر، یعنی بیٹیوں کو چنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ کوئی بیٹوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے یا ثابت ہے، بلکہ یہ کفار و مشرکین کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم اللہ کے لیے بیٹیاں چنتے ہو اور اپنے لیے تم بیٹے بنا لیتے ہو، تو یعنی یہ تفریق تم نے کہاں سے پیدا کی ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں کہ تم کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کہ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی کتاب کو اگر تم سچے ہو، کوئی لکھا ہوا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ پھر۔ یہ یعنی پہلی بات جو میں نے بیان کی ہے کہ ان سے دلیل کا مطالبہ کرنا جو ان کا دعویٰ ہے، اور آبا کی تقلید کے ذریعے سے جو وہ استدلال کرتے ہیں اس استدلال کو پہلی بات یہ کہ توڑا جاتا ہے، قرآن پاک اس طرح دلیل کو لاتا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی ببیان ضرورت التجانس بین الوالد والولد وهو مفقود بالبداہۃ، کہ دوسرا جو بیان ہوتا ہے قرآن مجید تشبیہ کو جو رد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تجانس ضروری ہوتا ہے والد اور ولد کے درمیان، باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان، بیٹے کے درمیان تجانس یہ ضروری ہے، یعنی مجانست ہو، ہم جنس ہوں۔ تو بیٹا، میں انسان ہوں، میرا بیٹا بھی انسان ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الہ ہے، اور جب کہ جو بیٹا جس کو تم اللہ کا کہتے ہو یا بیٹی کہتے ہو وہ تو بالکل مختلف جنس سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مفقود بالبداہت، اور یہ کلی طور پر مفقود ہے،
वाज़े तौर पर अलल एलान, बिल्कुल ये बिल्कुल तजानुस पाया ही नहीं जाता, इस तरीके से भी कुरान ने रद्द किया। मिसाल के तौर पर अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसने किसी को जना और ना किसी को, यानी अल्लाह ने जना और ना वो किसी से पैदा हुआ, ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कोई कुफ भी नहीं है, हमसर भी कोई नहीं है। अच्छा, अब तीसरी बात वो यही है कि बयानी शनाअती निस्बती मा हुवा मकरूह व मज़मूमुन लिदैहिम इलल्लाह तआला, और फिर ये है कि जो उनके नज़दीक निस्बत मकरूह और मज़मूम है उनके नज़दीक, उसकी शनाअत के बयान में, उसकी कबाहत के बयान में, ये तीसरी किस्म बयान हुई। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक ने सूरत साफ़ात में कहा अला रब्बिकल बनातु व लहुमुल बनून, कि क्या तेरे रब के लिए, आपके रब के लिए बेटियां हैं और इनके लिए बेटे हैं। यानी इस शनाअत के ज़रिए से, इस कबाहत के ज़रिए से जो उनके नज़दीक थी, मज़मूम थी, मकरूह थी, उसके ज़रिए से भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको रद्द किया है। यहाँ पर हज़रत शाह वलीउल्लाह ने इस आयत को भी बयान कर दी। ये सूरत साफ़ात की आयत नंबर 149 है। यानी जो ये तीसरी जो हमारे पास, यानी जो तीसरा तरीका और तीसरा बयान है जो हज़रत शाह वलीउल्लाह ने बयान किया है, कि इसको अगर हम देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, यानी कुल्ली तौर पर तो औलाद की नफ़ी नहीं होती। आली रब्बिकल बनात, क्या तेरे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे, यानी अल्लाह ताला के लिए मुतलकन या कुल्ली तौर पर औलाद की नफ़ी नहीं होती, जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो औलाद से पाक है, मुनज़्ज़ह है, बेटी हो या बेटा वो दोनों से पाक है। लेकिन ये जो बात कही गई है ये उनके जहन के मुताबिक दस्तक दी गई है, जो उनके जहनों में, उनके रवैयों में, उनके एक सलूक में जो चीज़ उनके माशरत में, समाज में पाई जाती थी, उसको अल्लाह ताला ने बतौर दलील के बयान किया है और उनको झंझोड़ा है, यानी उसकी शनाअत को बयान किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए वो बेटियां साबित करते थे। लेकिन ये है कि ये हकीकत है और ये अकीदा है और ये तौहीद है और वाज़े बात है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेटा हो या बेटी दोनों से पाक है। अब इससे आगे देखिए, अब खुद बयान कर रहे हैं कि वहाज़ा रद्दु मसूकुन, और ये रद्द मसूक है, बयान किया गया है लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, इअतादू के जो आदि है, अल मुक़द्दमातिल मशहूरता, कि जो मशहूर मुक़द्दमात की आदि है। मशहूर मुक़द्दमात यानी सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, कि जैसे काफरों में एक अकीदा चल पड़ा और अक्सरियत उसी के पीछे चल पड़ी कि ये जो बुत हैं हमारे, ये खुदाई कुव्वत के मालिक हैं। अब ये एक उनके यहाँ एक मुकद्दमा मशहूरा हो गया, तो वो इसकी आदी थी, तो अल्लाह ताला ने इसको रद्द किया। और इसी तरह उनमें ये भी सोच थी कि भाई अल्लाह की बेटियां हैं और अपने लिए वो बेटे मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो एक मुकद्दमा मशहूरा है और मुतवाहिमा शारिया है, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से जो उनकी एक अप्रोच थी, उनकी जो एक सोच थी, उसके मुताबिक अल्लाह ने रद्द किया उसको। अब यहाँ पर मुकद्दमात मशहूरा से मुराद यानी मशहूर बातें जो उनके यहाँ राइज हैं, और वल मुतवाहमात शारिया से मुराद ख्याली तवाहुमात। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसलिए सूरतुल अनाम में हमने अभी पढ़ा भी कुछ देर पहले कि अल्लाह ने उनसे कहा कि भाई तुम तो सिर्फ जन, गुमान के पीछे तुम चलते हो, अगर तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई इल्म है तो वो तुम लाओ। तो ये जो गुमान की पैरवी करना है, जन के पीछे चलना है, कोई दलील का ना होना है, ये दर हकीकत मुतवाहमात शारिया बन जाते हैं। वकान अक्सर मिन हाज़ल कबील, और उनके जो अक्सर नजरियात थे, ख्यालात थे, वो इसी कबील से उनका ताल्लुक था, यानी किसे कहानियाँ, शेर व शायरी, ख्याली तवाहुमात, बस इस तरह की बातें उनमें मौजूद थी। ये यहाँ पर 3 हज़रत शाह वलीउल्लाह ने बयान यहाँ पर लिखे हैं, और जो तरीके हैं रद्द करने के वो 3 यहाँ पर बयान किए हैं तशबीह के हवाले से। अब इसके बाद है रद्दु तहरीफ, तहरीफ की तरदीद या तहरीफ का जवाब। अब वो कैसे दिया, फरमाया पहली सूरत तो ये है कुरान मजीद में
ببیان انہ لم یؤثر عن ائمۃ الملۃ الحنیفیۃ۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو تحریف ہے، یعنی یہ ائمہ ملت الحنیفیہ یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کسی سے بھی یہ نقل نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اجماع ہے انبیاء کا اس پر، تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ یہاں پر انبیاء کا کوئی اجماع نہیں ہے، ان سے کوئی نقل نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی موجود نہیں جو تم نے ملت حنیفیہ میں۔ واضح بات ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا جسے کہا جاتا ہے قرآن مجید نے جس کو بیان کیا، نسخ جس کو ہم کہتے ہیں، ناسخ و منسوخ۔ ایک تو نسخ کی صورت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک احکامات اگر ملت ابراہیمی میں عطا کیے، تو پھر اگر دوسرا کوئی پیغمبر آیا تو اس احکامات میں، ان احکامات میں کوئی تبدیلی کر دی گئی، چلیں یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ عقائد و نظریات ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تحریف کی ہی نہیں گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی توحید کے پیروکار تھے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جس کا یہ نام لیتے ہیں اور خود کو ملت ابراہیمی یا حنیف اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان کے تو یہ عقائد ہی نہیں تھے، انہوں نے خود اس میں تحریف کی ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں یہاں پر بتایا کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے تحریف کو رد کیا، فرمایا کہ ببیان ان ذالک کلہ اختراعات و ابتداعات ممن لیسوا بمعصومین، کہ یہ جو کچھ بھی اختراعات اور ابتداعات ہیں، ایجاد کردہ یہ جو من گھڑت باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ معصومین سے نہیں ہیں۔ اب معصومین سے نہیں ہیں، معصوم ایک تو انبیاء علیہ السلام کے لیے جو نظریہ ہے، وہ نظریہ خاص طور پر معصوم کا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی صورت میں عطا کیا، اپنا کلام، اپنا پیغام، وہ من و ان ایز اٹ از، بغیر کسی تبدیلی کے، بالکل ویسا کا ویسا پیغمبروں نے انسانیت تک اس کو منتقل کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا اللہ کے پیغام کو۔ ایک تو عصمت کا، انبیاء کی معصومیت کا یہ تصور ہے، اور یہ عصمت اور یہ معصومیت انبیاء علیہ السلام کے پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا اس کے ساتھ خاص ہے۔ تو واضح بات ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو نہ کوئی پیغام ملا، نہ احکامات ملے، کوئی کسی غیر نبی کو اگر اس نے کوئی تبدیلی کی ہے تو واضح بات ہے کہ اس نے پھر اپنے خیالات سے، اپنے جذبات سے یا اپنی خواہشات کے مطابق پھر اس نے اللہ کے حکم میں، اللہ کے دین میں تبدیلی کی ہے۔ تو دوسری جو بات کی ہے وہ یہ بیان کیا، اور یہاں پر ان دونوں حوالوں کو دیکھنے کے لیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 ہے، 17 ہے، 18 ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، جس میں حلت و حرمت سے متعلق ان لوگوں نے تحریف کی ہے، مشرکین نے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا ہے، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوا لَنَا، کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو پھر لاؤ، وہ علم اپنا لاؤ سامنے، ہمارے کوئی دلیل لاؤ اس پر۔ پھر وہی بات کی جو میں پہلے بیان کر چکا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر ظن کی، اور تم صرف اور صرف اٹکل پچو کرتے ہو، اسپیکولیشن کرتے ہو تم۔ اب یہ بھی فرمایا وحرموا ما رزقهم اللہ، انہوں نے حرام کیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ حلال کو حرام کیا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیات جیسے میں نے بتایا 16، 17، 18 ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ان میں ان دو چیزوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، آگے ہے جی وَرَدُّ اسْتِبْعَادِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، یا جواب استبعاد الحشر والنشر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ حشر اور نشر کو ناممکن سمجھنا، اس کا جواب۔ اب یہاں پر جو پہلی بات بیان کی کہ قرآن مجید نے کس طرح ان کے اس خیال کو کہ وہ حشر و نشر کو ناممکن خیال کرتے تھے کس نے رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بیان کیا بالقیاس، قیاس کے ذریعے سے علی احیاء الارض، زمین کی زندگی، زندہ ہونے پر، زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قیاس کیا بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، کہ زمین خشک ہو جاتی ہے،
زمین مردہ ہو جاتی ہے، پہلی تو یہ دلیل دی، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے قیاس کیا حشر و نشر کو. وما اشبہ ذالک، اور جو اس جیسے اور بھی اللہ تعالیٰ نے قیاس کیے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قیاس 4 طریقوں سے ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک تو یہ جیسے میں نے بیان کر دیا کہ زمین کی جو تبدیلی ہے، تغیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقیس علیہ بنایا، یعنی اس کو دار و مدار بنایا. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی زمین کی جو تبدیلی اور تغیر ہے، اس کو اللہ نے علت بنایا. چونکہ ہم قیاس کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں اس لیے یہ چند اور الفاظ بھی بول رہا ہوں کہ مقیس علیہ بنایا، اس کو حکم بنایا، علت بنایا. یہ یعنی زمین کی تبدیلی کو، اور یہ بتایا کہ دیکھو زمین خشک ہوتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے. اور یہی کچھ انسان کا معاملہ ہے کہ انسان مردہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جب زمین کو زندہ کرتا ہے، ایک مردہ زمین کو، خشک اور ویران زمین کو، تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسرا جو قیاس ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. اب یہ یعنی یہاں پر جو قیاس کی اساس ہے، بنیاد ہے، مقیس علیہ ہے، وہ ہے آسمان و زمین کی تخلیق. یہ یعنی قرآن نے کہا نا کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کہ کیا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور کو بھی پیدا کر دے؟ بلا هو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، اور وہ خلاق ہے، علیم ہے، بڑا پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قیاس کی دوسری قسم، یعنی قرآن نے جس طرح دلائل دی ہیں قیاس کے ساتھ، ایک تو آسمان و زمین کی تخلیق، یہ دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات سرسبز درخت جو ان سے اس سے آگ کو پیدا کرنا، یہ بھی ایک خاص قسم ہے کہ درخت سے آگ کو پیدا کرنا. یہ سورۃ یاسین کے آخر میں جا کر اس کو بیان کیا ہے، آپ وہاں پر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اچھا، چوتھی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ نیست سے ہست کو لانا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائے تخلیق کو مقیس علیہ بنایا، بنیاد بنایا، اساس بنایا. یہ اس طرح قیاس کر کے انسان کو بتایا کہ دیکھو یہ تو پہلے پارے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کس طرح تم اللہ کو کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی نتھنگ نیس سے ایگزسٹینس میں وہ تمہیں لایا. مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مار دے گا. اب یہ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے تو یہ یعنی چوتھا قیاس بن جاتا ہے. یہ 4 طریقے ہیں کہ جو قرآن پاک نے قیاس کے ذریعے سے جو حشر و نشر کے استبعاد کو رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر جو یہ جو فرمایا وما اشبہ ذالک، اس سے مراد یعنی قیاس اسی طرح کا اور قیاس بھی ہے جو قرآن نے بیان کیا. اب وتنکیح المنات الذی ہوا شمول القدرتی و امکان الاعادتی، منات آپ دار و مدار اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب علت کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک مسئلہ جب سامنے آتا ہے اس کی بہت سی علتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایگزیکٹ ایک علت تک پہنچنا، اس کو تنقیح المنات کہتے ہیں. تنقیح کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، رد سے کسی چیز کو جدا کر دینا، خالص کر کے لے آنا، تو یہ تنقیح کہلاتا ہے. تو تنقیح المنات یعنی علت کی تنقیح کرنا، جو اساس ہے، مقیس علیہ ہے، بنیاد ہے، اس کو نکالنا کہ وہ اصل میں حقیقت میں وہ ہے کیا، تو اس کو منات کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ الذی ہوا شمول القدرتی، اور وہ ہے قدرت کا عموم قدرت، شمول قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مردہ چیز کو زندہ کرتا ہے، کس طرح ایک نتھنگنیس سے ایگزسٹینس میں چیز کو لاتا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خشک اور ویران زمین ہوتی ہے اس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، کس طرح اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے اتنی بڑی شے کو. قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا یا تمہیں دوبارہ اٹھانا آسان ہے
یا آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، واضح بات ہے کہ آسمان و زمین جو اپنے جسے میں اپنے وجود میں بہت بڑی ہیں، اگر اللہ نے ان کو پیدا کر لیا تو انسانوں کو دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے شمول القدرت۔ و امکان الاعادہ، یعنی کسی چیز کو، کسی شے کو اس کی پہلی حالت پر واپس لانے کا امکان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ تنقیح ہے، تنقیح المنات ہے، کہ جب انسان اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، پھر وہ پیدا ہو رہی ہیں، پھر وہ بن رہی ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی اپنی کمزوری کو، اپنے ضعف کی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، پھر ان میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ شمول القدرت و امکان الاعادہ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بات بیان کی حضرت شاہ ولی اللہ نے کہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو قیاس کی یہ 4 قسمیں، 4 پہلو آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گے۔ اور دوسری جو صورت بیان کرتے ہیں وہ ہے بیان موافقت اہل الکتب السماویت کلہم فی الاخبار بہ، اور کہتے ہیں کہ کتب سماویہ والے سب کے سب اس کی موافقت کرتے ہیں، اس حشر و نشر کی اخبار میں، اس کی خبر دینے میں، یعنی یہ سب کے نزدیک متفق بات ہے، سب موافقت کرتے ہیں۔ 100 اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اہل کتاب اس کو مانتے ہیں۔ اس پہ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید نے، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اسی بات کو لکھا ہے جہاں پر یہ حشر و نشر پہ بات کی ہے، کہ یہ حشر و نشر کو جتنا قرآن مجید نے بیان کیا ہے پہلی کتابوں میں اتنا اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ان کے عقیدے میں یہ شامل تھا۔ یہ دوسرا بیان اور دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے جی منکرین رسالت پر، والرد علی منکر الرسالت، اصل میں تو یہ علی منکرینہ ہے، چونکہ وہ اضافت ہوئی، مضاف بنا تو نون ختم ہو گیا یہاں پر، اس لیے والرد علی منکر الرسالت، رسالت کا انکار کرنے والوں کے رد پر، ان کے خلاف۔ اب یہاں پر جو بیان کیا، پہلی جو بات بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اولاً ببیان وجودہا فی الامم المتقدماتی، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو رسالت ہے اس کا وجود پہلی امتوں میں بھی موجود تھا، یعنی پہلے بھی مانتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے، انسان تھے۔ رجال، ہمارے ہاں جب مرد ترجمہ کرتے ہیں تو پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی کیا عورت نبی نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے بجائے اگر رجال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انسان اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں دنیا میں، تو یہ بہتر ترجمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بستیوں میں رہنے والے لوگ تھے ان میں سے بھی ہم نے رسول بھیجے، کہ جو انسان تھے، جو مرد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی طرف، بستی والوں کی طرف۔ اب یہاں پر یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبر آئے۔ ایک تو یہ دلیل دی جاتی ہے، یعنی قرآن یہ دلیل دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کہ یہ جو تمہارا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول نہیں ہے، تو یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، اور آپ کی رسالت و نبوت کو محال اور ناممکن خیال کرنا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس کی پہلی دلیل اور پہلا بیان تو یہ ہو گیا۔ اور اسی سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ دوسری آیت کریمہ بھی بیان کرتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ اچھا، دوسری بات بدفع الاستبعاد ببیان ان الرسالۃ ہنا عبارۃ عن الوحی قال اللہ تعالی، دوسرا بیان یہ ہے کہ اس استبعاد کو دفع کرنا، دور کرنا اس بیان کے ساتھ کہ جو رسالت ہے اس سے مراد وحی ہے، وحی اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج یا پیغام۔ اب وحی میں 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ رمز و اشارہ، رمز ہوتا ہے، اشارہ مراد ہوتا ہے، ایک سرعت، تیزی،
اور ایک اخفا بھی ہوتا ہے. اخفا سے مراد یعنی راز، صرف پیغمبر ہی بات کو سمجھتا ہے، پیغمبر تک ہی میسج جاتا ہے، کوئی اور نہیں سمجھتا. اور اس میں تیزی بھی ہوتی ہے. وحی میں یہ تینوں مطلب موجود ہیں. تو یہاں پر وحی قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ میسج اور پیغام دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کوئی پیغمبر کو نہیں بھیجتا کہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں سفیر ہوتا ہے یا کوئی وزیر ہوتا ہے، اس طرح نہیں جس طرح ان کے پہلے نظریات ہیں. وہ نہیں معاملہ، یہ وحی ہے. اور وحی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ یا دو بڑے جو مسلک آج ہم بولتے ہیں ان میں یہ اختلاف شروع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں. لیکن جو اصل جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. بشر کا تو مسئلہ ہی نہیں کہ ہم اس پر بحث کریں. اصل جو مقام اور مرتبہ ہے آپ علیہ السلام کا، کہ یہ کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، اللہ آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے. تو ہم نور و بشر کے ذریعے سے مقام اور مرتبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اصل جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. یعنی نہ بشر موضوع ہے اور نہ ہی نور کوئی موضوع ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اصل یہ ہے مقام اور مرتبہ. ثم یفسر الوحی، اور پھر وحی کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ بما لا یکون من المستحیلات، کہ یہ کوئی محال چیزوں میں سے نہیں ہے، ناممکن میں سے نہیں ہے وحی. اب دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وما کان لبشر، اور کسی بشر کے لائق نہیں کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے کلام؟ الا وحیا، مگر وحی سے کرتا ہے. او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے کرتا ہے، پردے کے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. او یرسل رسولا، یا رسول کو بھیجتا ہے. فیوحی باذن ما یشاء، پھر وحی کی جاتی ہے اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ علی حکیم ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے. اور یہ وحی کا سلسلہ کوئی آج شروع نہیں ہوا، بلکہ پہلے جو پیغمبر تھے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی. اور جو انداز قرآن مجید نے اختیار کیا، علامہ شاطبی نے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا الموافقات میں، اور یہ بڑی سادہ اور سہل بات بھی ہے کہ ہمیشہ جب دو فریق آمنے سامنے ہوتے ہیں تو گفتگو کا آغاز ہمیشہ کامنالٹی پر ہوتا ہے. یعنی کسی بھی بات کا آغاز آپ کریں گے مشترکات پر آپ بات کو شروع کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے. تو ہمیشہ بات جب فریقین کرتے ہیں آپس میں تو وہ جو مشترک ایک چیز ہوتی ہے وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلائل قرآن مجید میں دے رہا ہے تو واضح بات ہے کہ جو مخاطبین ہیں ان کے درمیان اور قرآن کے درمیان انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ پہلے جو رسول آئے ان پر وحی نازل ہوئی، پہلے بھی یہ رسالت آتی رہی. انہی چیزوں کو، انہی دلائل کو سامنے رکھ کر جو مشترکات ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی پر ہی بات کی ہے. تو یہاں پر وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء انہ علی حکیم، اس کو اسی بنیاد پر بیان کیا گیا. اگر آج کسی ملحد سے بات آپ کریں گے، ایتھسٹ سے بات کریں گے، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر جو کامنالٹی ہوگی وہ یہ چیز نہیں ہوگی، وہ کچھ اور وہاں پر بات ٹھہرے گی جسے وہ بھی مانے گا اور جو ہمارے درمیان بھی بات طے شدہ ہوگی. تو وہاں سے ہم بات کو آغاز کریں گے ایک ملحد کے ساتھ. اسی طرح جو دو فریق ہوں گے ہمیشہ وہ اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں جو ایک مشترکہ بات ہوتی ہے. تو تیسرا جو یہاں پر بیان کیا گیا اور جو قرآن مجید نے جس کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ بیان ان عدم ظہور المعجزات التی یقترحونہا. ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ معجزات کے ظہور کا عدم ہے جو وہ فرمائش کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک نے ان معجزات کو بیان نہیں کیا، یا جو وہ معجزات تقاضا کرتے ہیں وہ معجزات ان کو نہیں دکھائے.
اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ جو متعصب لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، ان کو ایسا کوئی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پھر جس قوم نے معجزہ مانگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حجت کو زمین پر اتار دیا تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب اس قوم پر اترا. وما منعنا ان نرسل، قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم آیات کو اتاریں، اس سے ہمیں یہ بات روکتی ہے کہ پھر اس کے بعد پہلی قوموں پر بھی ہم نے اسی طرح آیات کو اتارا تھا، معجزات کو اتارا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی پھر وہ اللہ کے عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ اس عذاب میں پکڑے گئے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ معجزات کا ظہور نہیں ہوا، معجزات ظاہر نہیں کیے گئے جس کے وہ فرمائش کرتے تھے. وعدم موافقت اللہ تعالی ایاہم فی تعیین شخص یتوخون رسالتہ. اب دوسری بات کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موافقت کا عدم، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ فلاں شخص کو پیغمبر بنایا جائے، یعنی جسے وہ چاہتے ہیں اس کو رسالت دی جائے. یہ دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بیان کر دیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، کس کو رسول بنانا ہے. لیکن جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی فلاں کو کیوں نہیں بنایا گیا. سورۃ الزخرف میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ دو قبیلے، ایک قبیلہ طائف سے تعلق رکھتا ہے، طائف سے یا مکہ سے، یعنی اس کے جو نامی گرامی جو لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں رسول بنایا گیا، کیوں نہیں نبی بنایا گیا. یہ دوسری بات کی گئی. تیسری بات یہ کی گئی وعدم ارسالہ تعالی الملائکۃ رسلا، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی فرشتے کو کیوں نہیں رسول بنا کر بھیجا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وعدم ایحائہ تعالی الی کل شخص، کہ اس کا وحی کا کرنا ہر شخص کی طرف، یعنی ہر شخص کی طرف اللہ کا پیغام آئے، اللہ کی طرف سے اشارہ اترے. یہ چار باتیں ہیں. اور یہ جو آخری بات ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایحا کا لفظ استعمال کیا شاہ ولی اللہ نے. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وحی جو ہے یہ تو خاص ہے. حضرت شاہ ولی اللہ اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ خاص ہے اللہ کے نبی اور رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے. اور جبکہ ایحا کا جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ الہام، اشارہ، یہ نبی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ غیر نبی کی طرف بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اس لیے ایحا کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی تو ہر شخص کو نہیں بنایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ چلیں ہماری طرف کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی رہنمائی، کوئی پیغام، کوئی میسج تو ہماری طرف آئے. جس طرح ایک رسول کو دیا جاتا ہے تو اسی طرح رہنمائی ہر شخص کو اللہ کی طرف سے دی جائے، الہام دیا جائے. تو یہ چار باتیں ہیں جس کو یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا. وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے تھے. فرمایا کل ذالک لمصلحۃ کلیۃ، کہ یہ سب مصلحت کلی کے لیے، یہ سب کچھ کہ اس میں کیا حقیقت ہے. یقصر علمہم عن ادراکہا، کہ ان کا علم اس کے ادراک سے، اس کے جاننے سے قاصر تھا، ان کو نہیں پتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتے ان باتوں کا. اور ان کے جو تقاضے ہیں وہ پڑھیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا اس میں ایک کمزوری ہے، اس میں کتنا لغو وہ تقاضا ہے کہ جو ایک پیغمبر سے، ایک اللہ کے رسول سے وہ کرتے ہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. یہ ان کے تقاضے ہیں کہ بھئی کوئی باغات بن جائے جس میں نہریں نکلیں، یا ہم آپ کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں، یا آپ کو کوئی سونے چاندی کا بڑا سا محل ہو. اس طرح کے تقاضے، پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. تو یہ تیسرا بیان یعنی قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور اس انداز سے جو رسالت کے منکر ہیں ان کا قرآن مجید رد کرتا ہے. اب اس کے بعد آخر میں عبارت ہے جس پہ مشرکین کا جو رد ہے اور مشرکین کا
جو عقیدہ ہے، عقائد ہیں، ان کے بیان کا اختتام پھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا ولما کانا اکثر الناس الذی بعث اللہ علیہم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین، اور جب ان لوگوں میں سے اکثر لوگ کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ یہ مشرکین تھے، جن کی طرف رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ان میں سے اکثریت کن کی تھی؟ مشرکین کی تھی۔ ذاکرہ حاذہ المعانی فی القرآن الکریم، تو ان مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، فی صور کثیرۃ، بہت سی صورتوں میں، باسالیب متعددۃ، مختلف طریقوں سے، و تاکیدات بلیغۃ، اور مؤثر تاکیدات سے، افیکٹو تاکید سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مضامین کو بیان کیا ہے۔ ولم یتحاشى عن تکراریها وتردادها، اور نہیں گریز کیا ان کے تکرار سے اور ان کے زور سے، اصرار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ان مشرکین کے عقائد کو رد کیا ہے اور ان مضامین کو بیان کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے مختلف طریقوں سے اور مؤثر انداز میں ان کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا گریز نہیں کیا ان کی تکرار سے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھیر پھیر کر ہم نے لوگوں کے لیے مثالوں کو بھی بیان کیا، آیات کو بھی ہم نے بیان کیا۔ نعم ہاکذا ینبغی، ہاں جی یہ اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی تھی، یہ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کہ ان تکون مخاطبۃ الحکیم المطلق، کہ حکیم مطلق کا خطاب، یعنی مخاطبہ سے مراد گفتگو، مخاطبہ یعنی دونوں طرف سے جو بات ہوتی ہے اس کو مخاطبہ کہتے ہیں، مع ہؤلاء الجہالتی، ان جاہلوں کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے وہ اسی طرح پھر ہونی چاہیے تھی۔ بل کلام فی مقابلتی ہؤلاء السفہاء، اور اس طرح کے بے وقوفوں کے مقابلے میں یہی کلام بہتر تھا اور اسی طرح ہی کلام ہونا چاہیے تھا۔ جدیر بہذا التاکید البلیغی، اور یہی لائق ہے اور یہی مناسب ہے ساتھ اس تاکید البلیغ کے، یعنی مؤثر تاکید کے ساتھ ہی کہ یہ لائق ہے کہ ان جہلا کے ساتھ اور ان بے وقوفوں کے ساتھ، کم عقلوں کے ساتھ کلام کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ساتھ اس طرح گفتگو فرمائی، اور تکرار کے ساتھ بھی بات کی، اصرار کے ساتھ بھی بات کی ہے، اور مختلف طریقوں سے اور مختلف تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں ان کے ساتھ کلام اور گفتگو کی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ غالب جاننے والے کا اندازہ ہے۔ یہاں پر مشرکین پر جو بحث ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سیشن میں، ہم آئندہ کلاس میں ذکر الیہود، اس سے ہم شروع کریں گے۔